یہ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, چلے میں وضاحت کر دیتا ہوں. جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا نا عبد الرحمن ابن ملجم سے, جب یمن سے آیا مولا ملے, سارے وہ جو 10 افراد آئے تھے, ایک ملتے رہے, کرتے کرتے کہا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا عبد الرحمن. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کیا بات ہے, اب کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا انا ابن ملجم, میں ملجم کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا بات ہے, کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولا نے کہا مرادیون انتا, کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم میں مرادی ہے؟ کہا ہاں میں مرادی ہوں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ. کہا کیا بات ہے, کیا میں مر رہا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں تو قاتل ہے میرا. کہا نہیں میں قاتل نہیں, میں تو مسلمان ہوں. اب پتہ چلا مسلمان بڑے بڑے روپ میں ہوتے ہیں. جیئیں جو پہنچ رہے ہیں, سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں. میں تو مسلمان ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں. مولا نے کہا نہیں تو ہی قاتل ہے. کہا تو پھر مجھے سزا دے دیجئے. مولا نے کہا کس جرم کی؟ کہا قتل کی. مولا نے کہا تو نے ابھی کیا ہی قتل نہیں, کس قتل کی سزا دوں جو تو نے بھی کیا نہیں؟ اسلام میں پہلے جرم بعد میں سزا ہے. تو نے بھی جرم نہیں کیا, لیکن ابھی سے تجھے وارننگ دے رہا ہوں, تحدید کر رہا ہوں, باز آ جا. کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا بغض کتنا ہے ان کے دلوں میں. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. عزیزان گرامی, جو میرے بزرگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں نا, عزیزان گرامی کئی لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ان میں زہر کتنا ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا. کئی لوگوں کو خود نہیں پتا کتنا زہر ہے. سانپ سے زیادہ زہر انسانوں میں ہوتا ہے. جب ڈسیں تو پتا چلے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, او کوفے میں بسنے والوں, تم میں سے کئی لوگوں کے دلوں میں میرا بغض ہے. تمہیں موقع نہیں مل رہا, وہ شام والے کو موقع مل گیا ہے. اب دیکھیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا انسان کی شکل میں, اندر مختلف جانور پل رہے ہوتے ہیں. کسی کے بھیڑیا ہے, کسی کے سانپ, کسی کے گیدڑ. چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا کمل حجیج, کتنے حاجی آ گئے. خانہ کعبہ پہ لوگ غلاف کعبہ پہ لپک رہے ہیں, غلاف کو پکڑ رکھا ہے, چوم رہے ہیں. حجر اسود پہ لوگ دھکے دے رہے ہیں, کوہنیاں مار رہے ہیں. اب بیچارے کچھ شیعہ مولا کے کہ مولا آپ کے جد رسول خدا کے کتنے چاہنے والے ماننے والے کتنے زیادہ ہو گئے, جگہ نہیں ہے حج کی. کمل حجیج. امام نے کہا کم الضجیج, شور کرنے والے زیادہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. مولا نے کہا حاجی بہت کم ہے. کم مولا بھرا ہوا ہے, خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے. مولا اتنا مسجد الحرام میں شلوغ, اتنا رش, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماننے والے کم ہے. امام نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اس نے دیکھا, کہا مولا جانور بھرے ہیں, انسان تو کم ہے. مولا نے کہا وہ جو انسان ہے وہ حاجی, باقی سب جانور. اب پتہ چلا آل محمد کا دشمن جتنا مرضی خوبصورت ہو اس کا دل نجس ہوتا ہے, اسی لیے جانور کی شکل میں ہوتا. میں نے ابھی کسی اور جگہ پڑھا تھا, آپ لوگوں کی صرف اشارے کے لیے 2 باتیں جلدی پیش کر دوں گا. کہ مولا حسن خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھا ایک آدمی گستاخی کرتا ہوا, گالیاں بکتا ہوا مولا امیر کو مسجد کوفہ میں داخل ہو گیا. اب سارے کوفے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ نے دیکھ کے کہا ایھا الکلب, او کتے, مسجد میں کیوں آیا؟ اچھا, لوگ سمجھے کہ مولا نے شاید گالی دی ہے کیونکہ وہ گالیاں دے رہا تھا. توجہ, امام گالی نہیں دیتے, امام روح کو دیکھ کے حقیقت بیان کرتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جیسے امام نے کہا ایھا الکلب, لوگوں نے دیکھا لباس پڑا, کتا باہر جا رہا ہے. اب سارے کہتے ہیں کیونکہ مولا نے کہا تھا اس لیے کتا بن گیا. نہیں, مولا بتا رہے تھے علی کا دشمن حقیقتاً کیا ہے. جیے آپ جی حیدری. یہ بھی دیکھیں, یہ جو واقعہ ہے میں نے بھی پڑھا, یہ بھی شیعہ سنی علماء نے لکھا یا نہیں لکھا مورخین نے. ایک اور سن لیجئے, مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے انصار سے. آپ نے فرمایا میں نے 7 محرم کو فرمایا, آج ہی شب میں فرمایا میں نے خواب دیکھا مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا, اور جس کتے نے میرا گلا کاٹا اس میں یہ نشانیاں. تو آپ کے انصار نے کہا مولا یہ ساری نشانیاں شمر میں ہیں. اب پہنچ گئے لوگ, میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں ابھی.
پہنچ گئے نا میرے جملے. یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں, کبھی نہ سمجھنا یہ لشکر یزید انسانی شکل میں ہے, جتنے مرضی انسان لگے در حقیقت دشمن امامت نجس ہے, جس کے دل میں بغض و کینہ ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کا. میں سخت جملے کہہ گئے ہوں, برداشت کر لیجیے عزیزان گرامی. تو اب جناب یعقوب علیہ السلام فرما کیا رہے تھے بیٹوں سے, یأکلہ الذئب, مجھے ڈر یہ لگتا ہے وہ جو تمہارے اندر کا بھیڑیا ہے وہ بھائی کو نقصان پہنچائے گا. کئی لوگ شکلیں انسانی ہوتی ہیں, ہم تجسیم اعمال کے قائل ہیں. میرے جملے بہت سخت ہو گئے شاید آج, چلیے گا بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ. بھئی ایسے سلوات کو زحمت سے نہیں, رحمت سمجھتے ہوئے پڑھیے. بابا بلند سلوات. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے. کئی لوگوں کے دلوں کے اندر بھیڑیے پل رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے. بغض علی بہت بڑی نجاست ہے. اہل بیت کا بغض اللہ اس سے محفوظ رکھے. اب میرے بچے جی ہیں, میرے بھائی ہیں, جتنے نوجوان ہیں, میری دعائیں دل سے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. جب میں آپ کے چہروں میں دیکھتا ہوں نا, جب میں کوئی بات کرتا ہوں آپ کے جو محبت نظر آتی ہے, میرے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ کو مولا سلامت, جناب سیدہ سلامت رکھے, مولا عباس آپ کو سلامت رکھے, میرے بچے سلامت رہیں, سب لوگ آپ سلامت رہیں. آپ جی ہیں. اب یہ ایک حدیث ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ سرور کائنات کی ایک حدیث ہے, شیعہ سنی دونوں کتابیں. ما اوذی نبی مثل ما اوذی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے. حدیث ہے نا, شیعہ سنی کتابوں میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. علامہ طباطبائی کا میں نے ایک انٹرویو پڑھا ہے اس پہ, 1982 وغیرہ 1982-83. آپ لوگوں میں سے اکثر نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. البتہ اس وقت نہیں پڑھا تھا میں نے بعد میں جب میں قم پڑھنے گیا 93-94-95 کی بات ہے. اس زمانے میں میں نے انٹرویو پڑھا ان کا, پرانا ایک میگزین تھا. اس میں ان سے کسی صحافی نے سوال کیا, آقا کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ مستند حدیث ہے یا گھڑی ہوئی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مستند ہے. علامہ بہت بڑے مفسر تھے, فقیہ, محدث, مورخ, تمام علوم میں ماہر. انہوں نے کہا حدیث مستند ہے. کہ لیکن یہ تو سچ نہیں ہے. صحافی نے کہا یہ تو سچ نہیں ہے. انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا, زندہ کنویں میں ڈال دیا, گلے کاٹ دیے, آرے سے چیر دیا. پیغمبر کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا, تو یہ تو سچ نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیکھو کئی مرتبہ جسمانی اذیت ہوتی ہے, کئی مرتبہ دل کی اذیت ہوتی ہے, اگر میں پہنچا پاؤں. کہ جتنی اذیت رسول خدا کو منافقین نے دی ہے, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. کیسے منافقین نے اذیت دی؟ دیکھیں آپ اور میں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ساتھ والا دوست ہے دشمن. توجہ. اور اگر کوئی علم غیب رکھتا ہو, دیکھتا ہو یہ میرے بات کیا کرے گا, توجہ, کون غاصب ہے, کون حقدار ہے, کون ساتھ دے گا, کون مخالفت کرے گا. توجہ, جو پہنچ گئے, کون میرے بھائی علی پہ ظلم کرے گا, کون سیدہ پہ, کون حسن پہ, کون پیغمبر دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی جرم نہیں کیا, سزا نہیں دے سکتے, کسی کو اٹھا کے نکال نہیں سکتے. اور اگر اٹھا دیا ہو